بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے آن لائن ہیڈ لائنز۔ اسرائیل ہماری سرزمین سے نکل جائے، شام کا مطالبہ۔ ملک کے نئے حکمرانوں کے زیر اہتمام قومی مذاکراتی سربراہی اجلاس کے اختتامی بیان کے مطابق شام نے اپنی سرزمین میں اسرائیل کی دراندازی کی مذمت کی ہے اور اسے وہاں سے نکل جانے کا کہا ہے۔ اسرائیل نے دسمبر میں صدر بشار الاسد کے زوال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسرائیل کے زیر قبضہ گولان کی پہاڑیوں اور جنوبی شام کے درمیان ایک بفر زون میں اپنی موجودگی کو بڑھایا ہے اور 1974 میں ہونے والے اقوام متحدہ کے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے اتوار کے روز کہا کہ اسرائیل تحریر الشام فورسز کی موجودگی کو برداشت نہیں کرے گا، جس نے سابقہ حکومت کا تختہ الٹنے والے حملے کی قیادت کی تھی۔ اسرائیل نے حماس کو 3 آپشن دے دیے۔ ٹائمز آف اسرائیل نے ایک گمنام اسرائیلی اہلکار کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل نے فلسطینی گروپ حماس کو 3 آپشن دیے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق اسرائیل کی جانب سے حماس کو 3 آپشن دیے گئے ہیں، جن میں سے پہلا یہ ہے کہ جنگ بندی کے پہلے مرحلے کو توسیع دے کر غزہ میں یرغمالی اسرائیلی قیدیوں کی رہائی کا سلسلہ جاری رکھیں، جبکہ دوسرے آپشن میں یہ ہے کہ جنگ بندی معاہدے کے دوسرے مرحلے کی طرف بڑھیں، جس میں حماس کے تمام باقی ماندہ یرغمالیوں کو رہا کرے گا اور بدلے میں اسرائیل جنگ کا خاتمہ کر دے گا۔ ساتھ ہی حماس غیر مسلح ہوگی، اس کے رہنما جلا وطن ہوں گے اور یہ تنظیم غزہ پر شہری کنٹرول چھوڑ دے گی، جبکہ تیسرے آپشن میں یہ کہا گیا ہے کہ جنگ بندی ختم کریں اور بھرپور جنگ کی طرف واپس جائیں۔ حماس نے فوجی طاقت کے خاتمے اور جلا وطنی اختیار کرنے کی اسرائیلی تجویز کو مسترد کر دیا۔ فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس نے اسرائیلی تجویز ماننے سے انکار کر دیا اور مسلح مزاحمت جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ اس سے قبل اسرائیل نے حماس کو 3 آپشن دیے تھے، جنہیں حماس نے مسترد کرتے ہوئے مسلح مزاحمت جاری رکھنے کا اعلان کیا۔ ان آپشن میں ایک جنگ بندی میں توسیع اور دوسرا حماس کی مکمل تحلیل شامل تھا۔ تاہم حماس نے ہتھیار ڈالنے سے انکار کرتے ہوئے غزہ کی حکمرانی چھوڑنے پر آمادگی ظاہر کی۔ دوسری تجویز میں جنگ کا مکمل خاتمہ، تمام یرغمالیوں کی رہائی اور حماس کی فوجی طاقت کے خاتمے کا کہا گیا تھا۔ روس سے جوہری پروگرام پر بات ہوگی، امریکہ سے براہ راست بات نہیں کریں گے، ایران نے 2 ٹوک پیغام جاری کر دیا۔ ایرانی وزارت خارجہ عباس اراغچی نے کہا ہے کہ روس سے جوہری پروگرام پر بات ہوگی، امریکہ سے براہ راست بات نہیں کریں گے۔ روسی وزارت خارجہ سرگئی لاروف ایران کے دورے پر تہران پہنچ گئے، جہاں انہوں نے اپنے ایرانی ہم منصب عباس اراغچی کے ساتھ پریس کانفرنس سے خطاب کیا۔ اس موقع پر ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ روسی وزیر خارجہ سے جوہری پروگرام پر بات ہوئی ہے، مزید بات چیت بھی ہوگی۔ تہران کسی دباؤ اور دھمکی کے تحت مذاکرات نہیں کرے گا۔ ایران کو ایٹمی ہتھیاروں کے حصول سے روکنے کے لیے فوجی آپشن موجود ہے۔ اسرائیلی وزیر خارجہ نے دھمکی دی ہے کہ ایران کو جوہری ہتھیاروں کی تیاری سے روکنے کے لیے فوجی آپشن کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ پولیٹیکو کو دیے گئے بیانات میں انہوں نے کہا، ایران نے 2 جوہری بم بنانے کے لیے کافی یورینیم افزودہ کر لیا ہے۔ اگر ایران ایٹمی ہتھیار تیار کرتا ہے تو اس سے مشرق وسطیٰ بہت زیادہ عدم استحکام کا شکار ہو جائے گا۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ اسرائیل سفارتی نقطہ نظر پر عمل کرنا چاہتا ہے اور اسرائیلی وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ ایران کے جوہری پروگرام کو روکنے میں ناکامی اسرائیل کی سلامتی کے لیے تباہی ہوگی۔ غزہ کی تعمیر نو کے لیے امریکی سرپرستی میں متوقع ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ سمٹ کا انعقاد۔ امریکی صدر کے خصوصی ایلچی نے مشرق وسطیٰ کے سب سے بڑے ریئل اسٹیٹ ڈیولپرز اور بہت سے عرب ڈیزائنرز اور ڈیولپر کے ساتھ ممکنہ سربراہی اجلاس کے بارے میں بات چیت کی۔ بلومبرگ کی ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق امریکی صدر کے خصوصی ایلچی امریکی مستقبل قریب میں ریئل اسٹیٹ ڈیولپرز اور ماہرین تعمیرات کا ایک سربراہی اجلاس منعقد کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تاکہ غزہ کی پٹی کی تعمیر نو کے منصوبے پر تبادلہ خیال کیا جا سکے۔ ٹرمپ کا نیا امیگریشن پلان، $5 ملین میں امریکی شہریت حاصل کریں۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک نئے امیگریشن منصوبے کا اعلان کرتے ہوئے $5 ملین میں امریکی شہریت اور گرین کارڈ کی پیشکش کر دی۔ یہ اسکیم EB-5 انویسٹر ویزا کی جگہ لے گی، جس کے تحت سرمایہ کار $5 ملین ادا کر کے امریکی رہائش اور بعد میں شہریت حاصل کر سکتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے مستقبل کے غزہ پر AI ویڈیو جاری کر دی، سوشل میڈیا پر ہنگامہ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ٹرمپ اور غزہ کے عنوان سے ایک AI جنریٹڈ ویڈیو شیئر کرنے پر سوشل میڈیا صارفین نے شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے، حتیٰ کہ ان کے اپنے حامیوں نے بھی اس اقدام کی مذمت کی ہے۔ یوکرین کے بعد روس کی بھی امریکہ کو نایاب معدنیات فروخت کرنے کی پیشکش۔ یوکرین کے بعد روس نے بھی امریکہ کو معدنیات فروخت کرنے کی لالچ دے دی۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے روس کی زمین کی نایاب معدنیات امریکی کمپنیز کو فروخت کرنے کی پیشکش کر دی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس موجود وسائل یوکرین سے کہیں زیادہ ہیں، ہم امریکہ کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ امریکہ یوکرین جنگ کے خاتمے کے لیے 24 گھنٹے کام کر رہا ہے، ترجمان وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ امریکہ یوکرین جنگ کے خاتمے کے لیے 24 گھنٹے کام کر رہا ہے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرین لیوٹ نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ امید کرتے ہیں یوکرین کے صدر معدنیات سے متعلق معاہدے پر دستخط کریں گے۔ امریکی صدر سرحدی معاملات پر اپنے احکامات پر قائم ہے، جو ہمارے قوانین کی خلاف ورزی کرے گا اسے گوانتانامو بے جیل بھیجا جائے گا۔ امریکہ نے چین، بھارت، ملائیشیا سمیت مختلف ممالک پر نئی اقتصادی پابندیاں عائد کر دیں۔ امریکہ نے مختلف ممالک پر نئی اقتصادی پابندیاں عائد کر دی۔ جن ممالک پر پابندیاں لگائی گئی ہیں ان میں ایران، چین، بھارت، ہانگ کانگ، ملائیشیا شامل ہیں۔ ایرانی تیل کے شعبے سے منسلک 30 سے زائد اہم شخصیات پر بھی پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔ پاکستانیوں کی بے دخلی کا سلسلہ جاری، مزید 7 ممالک سے 60 افراد بے دخل۔ سعودی عرب اور عمان سمیت 7 ملکوں سے 48 گھنٹوں میں مزید 60 پاکستانیوں کو بے دخل کر دیا گیا۔ امیگریشن حکام کے مطابق سعودی عرب سے بلیک لسٹ 7، زائد المیعاد قیام پر 3 اور کنٹریکٹ کی خلاف ورزی پر 12 پاکستانیوں کو بے دخل کیا گیا۔ عمان پہنچنے والے 4 پاکستانیوں کو اخراجات کی رقم کم ہونے پر واپس بھیجا گیا ہے، جبکہ عراق میں زائد قیام اور پاسپورٹ گم ہونے پر 9 پاکستانیوں کو بے دخل کیا گیا۔ قیدیوں کے تبادلے کا نیا معاہدہ، اسرائیل 600 سے زائد قیدیوں کی رہائی پر تیار۔ فلسطینی تنظیم حماس اور اسرائیل کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کے حوالے سے نیا معاہدہ ہو گیا ہے۔ فریقین نے 620 سے زائد فلسطینی قیدیوں کی رہائی اور 4 اسرائیلی یرغمالیوں کی لاشوں کے تبادلے پر اتفاق کر لیا۔ 620 فلسطینیوں کی رہائی اسرائیل نے روک دی تھی، تاہم آج رہا کیے جانے کا امکان ہے۔ اسرائیلی میڈیا نے بھی جنگ بندی ڈیل میں رکاوٹ دور کرنے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ فلسطینی قیدی آج رہا کیے جانے کا امکان ہے۔ افغانستان میں بارش، ژالہ باری اور سیلاب سے تباہی، 29 افراد جاں بحق۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق افغان حکام نے 2 صوبوں میں 29 افراد کے جاں بحق ہونے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ مغربی صوبہ فرح میں ژالہ باری کے نتیجے میں 21 افراد جاں بحق ہو گئے اور 6 زخمی ہیں۔ حکام کے مطابق جاں بحق ہونے والے 2 خاندانوں کے افراد تھے جو سیر و تفریح کے لیے گئے ہوئے تھے۔ جنوبی قندھار میں مختلف مقامات پر شدید بارش کے باعث 8 افراد لقمہ اجل بنے، جن میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ تورخم سرحد 5ویں روز بھی بند، گاڑیوں کی لمبی قطاریں، تاجروں کو کروڑوں کا نقصان۔ پاکستان اور افغان فورسز کے درمیان کشیدگی کے باعث تورخم بارڈر آج 5ویں روز بھی بند ہے، جس کے باعث سینکڑوں مسافر گاڑیوں میں پھنس گئے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ گزشتہ روز تورخم زیرو پوائنٹ پر دونوں ممالک کے حکام کے درمیان اجلاس بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو گیا تھا۔ سوڈان کے دارالحکومت خرطوم میں فوجی طیارہ گر کر تباہ، افسران سمیت 46 افراد ہلاک۔ خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق طیارہ تکنیکی خرابی کے باعث فوجی اڈے کے قریب گر کر تباہ ہوا۔ طیارے میں فوجی افسران سوار تھے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق طیارے میں سوار فوجی اہلکاروں کی اصل تعداد کے حوالے سے تاحال کوئی واضح معلومات سامنے نہیں آئیں۔ حادثے کے بعد امدادی ٹیموں نے آپریشن شروع کر دیا۔
میڈیا رپورٹ کے مطابق مقامی رہائشیوں نے حادثے کے باعث زوردار دھماکے سے متعلق ریسکیو حکام کو اطلاع دی۔ حادثے کے باعث کئی علاقوں میں بجلی بھی بند ہو گئی۔ پنجاب میں پہلا کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ قائم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے جرائم پر قابو پانے کے لیے کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ قائم کرنے کی منظوری دے دی۔ پنجاب میں جرائم پر قابو پانے کے لیے پہلا کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ قائم کر دیا گیا، جس کی وزیر اعلیٰ مریم نواز نے منظوری دے دی۔ کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ آرگنائزڈ جرائم میں کمی کے لیے جدید ٹیکنالوجی استعمال کرے گا۔ ریٹائرمنٹ کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں، فخر زمان۔ قومی کرکٹ ٹیم کے بیٹر فخر زمان نے ریٹائرمنٹ سے متعلق خبروں کی تردید کر دی۔ اپنے بیان میں انہوں نے واضح کیا ہے کہ ریٹائرمنٹ کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں، جلد مکمل فٹ ہو کر ٹیم کو جوائن کروں گا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔